خالق و مالک واسطے جو بعد اللہ شریک ہے، اور بے شمار مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ سورۃ الحسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں بتائے رحمان ملا۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ، پھر اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوشگزار کروں گا۔ اور کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ہے ان لوگوں کی ينفقون اموالهم جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالیں اگے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اوپر، ہر شاخ کے اوپر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ایک مثال کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر پیش کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثل ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص زمین کے اندر ایک دانہ بیج ڈالتا ہے، جب وہ دانہ نکلتا ہے تو اس کے اوپر 7 شاخیں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اوپر، ہر شاخ کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی شاخیں نکلتی ہیں، اس کی مثال رب کریم نے بیان فرمائی کہ 7، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی کے اوپر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جس طرح ایک بیج زمین پر بویا جائے، اس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی کے اوپر 100، ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہوں، تو گویا یہ 700 گنا ہو گیا۔ دانہ تو اس نے ایک بیج بویا تھا، جیسے یہ کاشتکار بھائی زمین کے اندر گندم ڈالتے ہیں، رب کریم فرما رہا ہے ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اس کے عوض اسے 700 دانے ملتے ہیں۔ یہ مثال رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح رب کریم فرماتا ہے جو بندہ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، میری راہ میں اپنا مال پیش کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اس بندے کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا اجر عطا کرتا ہوں۔ یہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں، یعنی جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کی عوض اللہ کریم اسے 700 روپے کا اجر عطا کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے مفسرین نے بڑی تفصیلوں کے ساتھ اپنے کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے ایک عقائد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام، اس بات کو فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور آپ کے پاس حضرت ملک الموت یعنی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور پاس ہی حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ تشریف فرما ہے، اتنے میں ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، حسین و جمیل، وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر سلام و مصافحہ کرتا ہے بڑے ادب کے ساتھ۔
حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، پیار کے ساتھ باتیں کرتا ہے. جیسے ہی وہ اٹھ کر باہر جاتا ہے نا وہ نوجوان، تو ملک الموت چونکہ حضرت داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام کے پاس پہلے ہی بیٹھے ہیں، تو ملک الموت یعنی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ، یہ شخص کون ہے جو آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، بڑے ادب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ملا ہے، سلام و مصافحہ کیا ہے، محبت سے باتیں کی ہے، یا نبی اللہ یہ کون شخص ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ایک غلام ہے جو مجھ سے بڑی بے پناہ محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اور آج ہی اس کی شادی ہوئی ہے، آج شادی ہوئی ہے، یہ پہلے میری بارگاہ میں آیا ہے سلام و مصافحہ کرنے کے لیے، دعا لینے کے لیے آیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں تو میری بارگاہ میں پہلے سلام کے لیے حاضر ہے. کیوں؟ کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ میرا غلام ہے. جیسے ہی ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے یہ بات سنی، اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام سے، تو ملک الموت نے کیا کہا؟ ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی اللہ، جو بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، آپ کے ساتھ سلام و مصافحہ کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر گیا ہے، اس بندے کی عمر صرف 6 دن باقی ہے. اس بندے نے صرف 6 دن زندہ رہنا ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جانا ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کر لینی ہے. اللہ اکبر، یہ کس نے کہا ہے؟ ملک الموت نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے. اور کہا کس سے ہے؟ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام سے. کہا یا نبی اللہ، صرف 6 دن اس کی عمر باقی ہے، آج اس کی شادی ہوئی ہے، 6 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جانا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام نے ملک الموت کی یہ بات سنی تو آپ غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے. اللہ اکبر. جب وہ نوجوان اٹھ کر چلا گیا، ملک الموت نے جب یہ بات کہی، اللہ کے نبی پریشان ہے، غمزدہ ہے. ملک الموت بھی تشریف لے گئے. اب کم و بیش 7 مہینے گزر گئے. کتنا عرصہ گزرا؟ 7 مہینے. وہ شخص کا انتقال نہ ہوا، 7 مہینے گزر گئے. حالانکہ ملک الموت خبر دے رہا ہے، وہ اللہ کے نبی کو خبر دے رہا ہے کہ 6 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جانا ہے، اس نے فوت ہو جانا ہے. لیکن 7 مہینے گزر گئے، اس کا انتقال نہ ہوا. جب دوبارہ ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اے ملک الموت، تو نے تو کہا تھا کہ اس بندے کی عمر جو ہے وہ 6 دن باقی ہے، 6 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جانا ہے، اس کی میں نے روح قبض کر لینی ہے. اب تو 7 مہینے گزر گئے ہیں، اس کا انتقال نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. اب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے جو بات بتائی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد اعلیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی، یا نبی اللہ، اس کا جو وقت تھا نا وہ 6 دن ہی تھا، 6 دن کے بعد اس نے انتقال کر جانا تھا. لیکن جب یہ آپ کی بارگاہ سے اٹھا ہے، اٹھ کر باہر گیا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک لاغر کمزور مفلس بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. وہ بیٹھا ہے تو اس بندے کی جیب میں پیسے تھے اور وہ زکات کے تھے. اس نے وہ سارے پیسے اٹھا کر اس مفلس کو دے دیے، اس کو پیش کر دیے. جیسے ہی اس بندے کو پیش کیے تو اس نے اس بندے کے لیے دعا کی. جو بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، جس کی عمر 6 دن باقی تھی، اس کے لیے دعا کی. یا نبی اللہ، دعا یہ کی اس آدمی نے جس کو اس نے زکات دی تھی، کیا کہا؟ یا رب العالمین، اس بندے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما دے، یعنی اس کو لمبی عمر عطا فرما دے اور خیریت والی عمر عطا فرما دے. اور ساتھ ہی اس نے یہ دوسری
دعا کی یا اللہ اس بندے کو اپنے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرما۔ کس نے دعا کی؟ اللہ کے نبی، اس بندے نے، وہ فرشتہ ملک الموت یہ بتا رہا ہے، اس نوجوان نے جس نے خیرات پیش کی تھی اس بندے کو، اس مفلس نے دعا کی تھی یا اللہ اس کو دراز پر بالخیر بھی عطا فرما دے اور ساتھ اس کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرما دے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں میں نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب اس نے اس بندے کے بارے میں دعا کی، اس نوجوان کے بارے میں، حالانکہ عمر اس کی 6 دن تھی، تو میں نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کیا اور اب اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 70 سال۔ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کی برکت سے اپنے اس بندے کی عمر 70 سال کر دی ہے اور اپنے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا کر دیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے فضائل میں یہ صدقہ و خیرات کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے جو صدقہ و خیرات کیا تھا، زکات دی تھی، اس کی برکت سے اللہ کریم نے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دی اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا پڑوس بھی عطا فرما دیا۔ یہ صدقہ و خیرات کے فضائل میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک بڑی مانسوز حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کریم نے زمین کو تخلیق فرمایا تو زمین ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی، حرکت کرتی ہے، ہلنے لگتی ہے، تو اللہ کریم نے پہاڑوں کی میخیں اس زمین کے اندر پھونک دی، پہاڑوں کو اس زمین کے اندر رکھ دیا، پہاڑوں کی میخیں اس زمین کے اندر پھونک۔ اب کیا ہوا؟ زمین جو حرکت کر رہی تھی وہ ساکت ہو گئی، ٹھہر گئی۔ جیسے ہی ٹھہری تو جو اللہ کے مقرر فرشتے تھے نا وہ بڑے متعجب ہوئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب العالمین، اے خالق کی کائنات، اے مالک ارض و سما، کیا ان پہاڑوں سے سخت چیز بھی، کبھی چیز بھی کوئی آپ نے پیدا فرمائی ہے جو ان سے زیادہ سخت ہو، جو زیادہ قوی ہو، طاقت والی ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں۔ رب کریم نے فرمایا قال نعم ہے۔ عرض کی مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا الحدید، وہ لوہا ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں فرشتے پھر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، کیا لوہے سے زیادہ سخت چیز بھی کوئی تخلیق فرمائی ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ہاں، قال نعم ہاں۔ عرض کی مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، وہ لوہے سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، کیا آگ سے زیادہ بھی کچھ قوی چیز تخلیق فرمائی ہے؟ تو رب کریم نے پھر فرمایا قال نعم ہاں ہے۔ عرض کی مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا الماء، وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کی یا رب العالمین، کیا پانی سے زیادہ کبھی چیز بھی کوئی آپ نے تکلیف فرمائی ہے؟ رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اللہ کے مقرب فرشتے، اور رب العالمین نے فرمایا ہاں، پانی سے زیادہ بھی کبھی چیز پیدا کی ہے، تخلیق فرمائی ہے۔ عرض کی مالک وہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا کہ وہ ہوا ہے، الریح، وہ ہوا ہے جو پانی کا بھی رخ بدل دیتی ہے، جو سمندر کے اندر طوفان برپا کر دیتی ہے، وہ پانی سے بھی زیادہ قوی ہے۔ فرشتوں نے پھر سوال کر دیا یا رب العالمین، کیا اس ریح سے، ہوا سے بھی زیادہ کوئی کبھی چیز تخلیق فرمائی ہے؟ تو اس کے جواب میں رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، معجم کبیر کے اندر، یہ 3 کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان سب چیزوں سے قوی جو بندہ، جو انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ ان سب چیزوں سے زیادہ قوی ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار کنعیمی گجرات کے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو انسان کا نفس ہے نا، پہلے تو وہ
اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا زیر نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بخل کا، اگر تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو تیرے پیسے کم ہو جائیں گے، اگر خدا نہ خواستہ تو اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دیتا ہے پھر کہ تیرے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کہتا ہے تم نمائش کر، لوگوں کے سامنے اعلان کر، تاکہ نفس خوش ہوتا ہے نا، جب اعلان اعلان دیا جاتا ہے نا تو نفس خوش ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ چھپا کر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے قوی ہے، وہ زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک، یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اہل بیت اطہار نے ایک بکری ذبح کی، ایک بکری کو ذبح کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ اس بکری کے گوشت میں کیا بچا ہے، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا نبی اللہ ایک کاندھے کا گوشت بچا ہے، باقی سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کاندھے کے علاوہ باقی سب بچ گیا ہے، یعنی جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور باقی جو کندھا ہے آپ نے تو یہ سمجھا ہے کہ کاندھے والا گوشت بچا ہے، حقیقت میں وہ بچا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہے، یہ موجب کبیر کی حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا نبی اللہ ہمیں صدقے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے، صدقے کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میمونہ بنت سعد، صدقہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت یہی صدقہ اس بندے اور آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا، ایک رکاوٹ بن جائے گا، اور آگ کو اس کے ساتھ شامل نہیں ہونے دے گا، پردہ رکاوٹ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا وہی صدقہ اس بندے کے اوپر سایہ فکر ہو جائے گا، اس کے لیے سایہ بن جائے گا، وہی صدقہ جو اس نے اپنے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ قبر کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، قبر کی وحشت سے بچنا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنیے میرے آقا کا فرمان، حضور فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں قبر کی آگ سے بھی بچ جاؤں اور قبر کی وحشت سے بھی بچ جاؤں، حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو قبر کی آگ سے بھی بچاتا ہے، قبر کی وحشت سے بھی بندے کو بچاتا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میرا اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار حدیث مبارکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے رہا کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں سے مساجد کی خدمت کرنا، مدارس کی خدمت کرنا اور نیک لوگوں کے اپنا نیک کاموں کے اندر صرف کرنا، صدقہ و خیرات دیتے رہنا، اپنے مال کی زکات نکالتے رہنا، اپنے مال کا صدقہ کرتے رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔